بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301540483 0344 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کا مختصراً ذکر کیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کو حضرت بابا فرید گنج شکر نے پورے ہند کی روحانی نگرانی سونپی تھی۔
اسی لیے جب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خلافت عطا فرما کر روانہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں ہانسی ضرور جانا اور یہ خلافت نامہ اپنے پیر بھائی حضرت جمال الدین ہانسوی کو دکھانا۔ حضرت بابا صاحب کی عادت یہ تھی جسے خلافت عطا فرماتے اسے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس بھجواتے، وہ اس پہ تصدیقی مہر لگاتے، پھر خلافت پکی ہوتی تھی۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں جب مجھے خلافت عطا فرمائی اور مجھے یہ فرمایا تو میرا دل ڈرا کہ حضرت جمال الدین ہانسوی ناز والے بزرگ ہیں، انہوں نے حضرت صابر کلیری کی خلافت بھی موقوف رکھی تھی، تو میں کیا ہوں؟ لیکن جب میں نے جا کے انہیں خلافت نامہ پیش کیا تو انہوں نے پہلے خلافت نامہ دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک حضرت خواجہ نظام کو دیکھا اور ان کے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ، میرے مرشد نے کیا سرسبز درخت لگایا ہے کہ پورے ہند پہ جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام کا دربار دلی میں ہے اور یہ جتنے مشائخ چشت، مہار شریف، توسا شریف، سیال شریف، مکھڈ شریف، گولڑا شریف، بھیرا شریف، جلال پور شریف، غرضے کے بے شمار جو بزرگ ہیں وہ سارے کے سارے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض سے فیضیاب ہیں۔ میں نے صرف ان کے نام گنے ہیں جن کا تعلق اس خطے سے ہے، باقی چین تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ادھر بنگال تک پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جو ہیں، اللہ تعالی نے ان کی محبوبیت کو عام کیا تھا۔ ان کے خلفاء میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء کا نام آتا ہے۔ حضرت مولانا زرادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بر صغیر کے علماء میں ان کا شمار ہے۔ حضرت شمس الدین یحییٰ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے یہ استاد تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا ایک شعر ہے غالباً کہ سألت العلم من احیا کا، وہ کہتے ہیں میں نے علم سے پوچھا کہ تجھے زندہ کس نے کیا، تو مجھے علم نے کہا شمس الدین یحییٰ۔ اتنے بڑے علماء جنہوں نے علم کو نئی زندگی بخشی، وہ خلیفے تھے کہ ان کے حضرت، میں نے گزشتہ جمعے شاید بتایا تھا، حضرت مولانا وجیہ الدین پایلی، بڑے بڑے علماء کرام، ان میں سے ایک بزرگ جن کو مشرق و مغرب میں ہر طرز کے بزرگوں نے جانا اور مانا ہے،
ان کا نام تھا حضرت ابو الحسن یمین الدین المعروف حضرت امیر خسرو۔ اب امیر خسرو نام نہیں ہے ان کا نام ہے ابو الحسن۔ والد نے نام رکھا تھا ابو الحسن، ساتھ تھا یمین الدین، لیکن امیر کا لقب انہیں اب دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو دنیاوی امارت، کیونکہ ان کا سلسلہ اور رشتہ 3 قسم کے سلاطین سے رہا، خلجیوں سے بھی رہا، اور غالباً جو تغلق حضرات ان سے بھی آپ کا سلسلہ رہا۔ 8 بادشاہ اور شہزادوں کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنوں کے ساتھ آپ رہے، لیکن سلسلہ یہ تھا کہ دن کو بادشاہوں کی ملازمت فرماتے، راتیں حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس بتاتے۔ دین اور دنیا ایسے چلتی رہی۔ حضرت امیر خسرو حضرت ابو الحسن 6-7 سال کے تھے، یتیم ہو گئے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے نانا نے پالا، اور حسن اتفاق یہ جو ہمسائیگی ہوتی ہے یہ بڑی بڑی برکتوں والی شے ہے۔ ان کے نانا کا جو گھر تھا وہ حضور نظام الدین محبوب الہی کی رہائش کے قریب تھا۔ وہ مشہور مثال ہے کہ چنگیاں دی اشنائی جیوں دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، یا بھلے آن ہزاراں۔ چنگے تے نیک لوگ اگر قریب بستے ہوں تو بندے کو سیک اس کا بھی پہنچتا ہے، بری صحبت ہو تو اس کا بھی سیک۔ یہ جھوٹ ہے کہ بندہ آکھے جی میں بڑا مضبوط ہاں، مضبوط شضبوط کوئی نہیں ہوندا، صحبت اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے برے لوگوں سے، چاہے برے عقیدے والے ہوں چاہے ویسے برے ہوں، کوشش کرے بندہ ان سے دور رہے، اپنے آپ کو مضبوط شضبوط نہ کہتا پھرے، ان سے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اچھے لوگ ڈھونڈیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کی اشنائی پیدا کریں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا اثر ضرور پڑے گا۔ تو حضرت امیر خسرو جو تھے، آپ کو بچپن سے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہمسائیگی میسر آ گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا پڑھتے تو مروجہ علوم رہے، لیکن کبھی کبھی ان کا نانا ان کا تھا حضرت نظام کے پاس آنا اور جانا۔ کتنا اچھا تھا یہ زمانہ، وہ آنے جانے کا اثر ہوتا رہا، اور یہ جب بڑے ہوئے تو علم کے اندر یکتا ہو گئے۔ 8 سال کی عمر میں صاحب طرز ادیب بھی ٹھہرے اور شاعر بھی ٹھہرے، اور شاعری کی جو اصناف تھیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، میں نے آپ کو اشارتاً بتایا تھا، آپ تمام مروجہ علوم پر مکمل حاوی تھے، سوز اور ساز کو جانتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے جو دوتے تھے حضرت خواجہ محمد امام، جو مستقل امام تھے حضرت خواجہ نظام کے، اور یہ بیٹے تھے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق
دہلوی کے، اور حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق دہلوی کا مزار ہے پاک پتن شریف میں، اس جگہ کو کہتے ہیں ڈھکی، وہ اونچائی پہ۔ بابا صاحب کے مزار پہ کبھی آپ کا جانا ہو تو اندر محلے میں جا کے، آج کل جہاں پاک پتن شریف کی پرانی سبزی منڈی ہے وہاں سے اوپر رستہ چڑھتا ہے اور مزار ہے وہاں حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق جو داماد تھے حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر کے، ان کے بیٹے تھے حضرت امام موسیٰ اور محمد امام، یہ دونوں امام نماز تھے حضرت بابا خواجہ نظام الدین اولیاء کے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بے شمار خلفاء تھے، لیکن آپ کی موجودگی میں بیعت کرنے کا جسے اجازت حاصل تھی وہ صرف خواجہ محمد امام تھے، اور یہ دوتے تھے کن کے؟ حضرت بابا فرید گنجے شکر کے۔ اللہ اکبر، دوتے گنجے شکر کے، امام خواجہ نظام کے، اور یہ باقی علوم کے علاوہ علم موسیقی میں طاق اور ماہر تھے۔ یہ جو اردو زبان ہے، بڑی عجیب بات آ گئی، اردو زبان ہے جو میں بول رہا ہوں، اس کی بنیاد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے یوں رکھی، حضرت امیر خسرو کو بلایا اور حضرت خواجہ محمد امام وغیرہ کو بھی بلایا، فرمایا یہ جو مختلف بولیاں ہیں لوگوں کی، فارسی والے ہندی سے واقف نہیں، ہندی والے فارسی سے واقف نہیں، اور پھر اس ملک میں اتنی بولیاں ہیں، خسرو کوئی ایسی زبان ایجاد کرو جو تمام کو یکجا کرے، سارے ہی بولے۔ قبلہ علامہ صاحب اساں ٹوکے چکے ہوئے ہیں، 1 2 3 4، اساں کی کر دیاں جیڑے ایک نے انہاں نو بھی 2 کر دیاں۔ خواجہ نظام کتنی بلند سوچ میاں صاحب، وہ کہتے تھے کہ بھی لوگوں کو اپنا دین اگر سمجھانا ہے تو ان کی زبان آئے گی تو ان کو سمجھاؤ گے، تو اس لیے آپ نے فرمایا جتنے بھی یہاں غیر مسلم ہیں ان سب کی بولیوں کو، فارسی بھی اس میں شامل کر دو، اس میں ترک والی زبان بھی شامل کر دو، اس کے اندر عربی بھی شامل کر دو، ہندی بھی شامل کر دو، سندھی بھی شامل کر دو، ساری زبانیں ملا کے ایک نئی زبان بناؤ جو سب بولیں سب سمجھیں، تاکہ ایک زبان کے ذریعے ایک ہو جائے۔ یہ ہیں مبلغ اعظم جن کو فکر تھی کہ دین کس طرح پھیلے گا، دین کی اشاعت کیسے ہوگی، تو اردو کی جو بنیاد رکھی گئی امیر خسرو کے ذریعے۔ اب ہمارے ہاں ایسے ظالم ہیں، ایسے کانے ہیں یا اندھے ہیں مورخ، یہ تو مانتے ہیں کہ اردو کا معنی ہے لشکری زبان، اب لشکری کا مطلب مختلف لشکر کٹھے کر کے ایک زبان آئی، یہ ذلیل نہیں بتاتے کہ اس زبان کی بنیاد چشت اہل بہشت نے رکھی ہے۔ کسی ان کے ملا ملوانے نے یہ کام کیا ہوتا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ ہمارے پیو نے زبان کی بنیاد رکھی تھی، لیکن ہم بھی سست گام ہیں، اپنے بزرگوں کا بھی تعارف نہیں کروا سکے، تو اردو زبان کے بانی ہیں حضرت خواجہ نظام۔ کس سے لیا کام؟ حضرت امیر خسرو کی سرکردگی میں پورا بورڈ بنایا، اور امیر خسرو کو اس کام پہ حضرت خواجہ نظام نے لگایا،
اور امیر خسرو کو زبانوں پہ بولیوں پہ عبور اور دسترس حاصل تھی، کیونکہ ہر بادشاہ کے ساتھ علاء الدین خلجی، جلال الدین خلجی، فیروز، قطب الدین، ناصر الدین، پتہ نہیں 7 بادشاہ اور پھر ان کے شہزادگان کس کس کے ساتھ وقت بتایا، اور کلام کے اندر عبور وہ تھا۔ اور جب کلام لکھتے کمال ہے، تصحیح کس سے کرواتے؟ حضرت خواجہ نظام کے پاس آتے، میں نے یہ لکھا ہے، تو حضرت خواجہ نظام کلام کی تصحیح بھی فرماتے، کہیں کہیں بدلنے کا فرماتے، اور یہ آپ نے انہیں سمجھایا، فرمایا رکھا کلام نہ لکھا کر، بیچ میں زلف کا ذکر بھی کر۔ یہ جو مجاز کی چاشنی ہے، جب تو اس کو لائے گا تو تیرے کلام میں مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت خواجہ نظام کے پاس جا کے کلام سنایا، کلام حضرت نظام کو پسند آیا، انہوں نے خوش ہو کے کہا مانگ۔ مطلب تو یہ تھا کہ اشرفیاں مانگ، کوئی سوٹ شوٹ مانگ۔ امیر خسرو نے کہا میرے کلام میں مٹھاس آ جائے، شیرینی آ جائے، چس اور رس پیدا ہو جائے، کرو نہ دعا۔ اب کیا کہا؟ ہاتھ نہیں اٹھائے، فرمایا میرے وہ جو میرا پلنگ ہے نا، اس کے نیچے شکر کا تھال پڑا ہے، لیا۔ کیا؟ شکر کا تھال۔ تو شکر کا تھال منگوایا، چٹکی لے کے امیر خسرو کو کھلایا، لے میٹھا کھا اور میٹھی باتیں کر۔ ہوں بچے آتے نا میٹھی باتیں میں کیسے کروں، مٹھائی تو میں نے کھائی نہیں۔ اے مولویاں تے لگدا ہے مصبر کھائے ہوئے، مصبر سمجھ دے ہو؟ انج لگدا ہے اے مولوی جدوں پیدا ہوئے سن، اللہ پاک نے انہاں دیا ماواں دے او دے وچ آکھیا سی انہاں سارے مولویاں نو کوڑ تمیں کھواؤ، انہاں نو گھٹی کدی دتی گئی؟ اے ممبر تے انج بہ کے لڑدن تے فقیراں نو گھٹی شکر دی تے دسنا نہیں کسے مولوی نو، کتے فتوے نہ لوا دینا۔ سبحان اللہ۔ دیکھے جے کدے او میں تے ہون تے میری حالت او ہو گئی ہے کہ رات ایک مولوی جڑیا سرگو دے، میں پھر او دے اگے ہی کان تے ہاتھ رکھ لیا، میں کہ میں سونی نہیں دیا۔ انج لڑدے نے، لگدا ہے کہ بس اے ہونے سانو ہی کھاؤ نے۔ میرے نظام نے کیا کیا؟ فرمایا دعا بھی تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا شکر کا تھال لے آ۔ شکر کا تھال لے آئے، چٹکی تو امیر خسرو کو کھلائی، باقی فرمایا سر تے رکھ۔ انہاں آکھیا شاید اس واسطے رکھوا رہنے کہ دماغ دے وچ مٹھاس جاوے۔ آپ نے فرمایا سر تے رکھن دا مطلب اے نہیں کہ سر تے رکھی رکھ، سر تے چکن دا مطلب ہے ونڈ۔ شکر کھلائی بھی اور شکر تقسیم کروائی۔ مطلب کیا تھا کہ تجھے شکر کھلا کر تیری زبان کو میٹھا، تیرے منہ کو میٹھا کر دیا ہے۔ ہن تائیں لوگ آدن میٹھا منہ کرواؤ، کیا دن؟ سبحان اللہ۔ یہ میٹھا منہ غصے دے ویلے ہوندا ہے، اچھا خوشی دے ویلے ہوندا ہے۔ میٹھا منہ کرواؤ کیا مطلب ہے؟ خوشی ہو گئی ہے، خوشی کے لیے منہ میٹھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو منہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو آپ کو شکر کھلائی اور شکر لوگوں میں تقسیم کروائی، پھر جو مٹھاس خسرو کے زبان میں آئی، دنیا میں مچ گئی دہائی۔ کتنے دنیا کے شعراء آئے مر گئے، خسرو آج بھی زندہ ہے۔
خسرو امیر خسرو زندہ ہے، اس لیے حضرت امیر خسرو کو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے، یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ تھا، علماء کو علم کے راہ پہ لگایا، اور علم حضور خواجہ نظام نے لازم فرمایا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے جب خلافتیں دینی شروع کی تو پہلی شرط تھی کہ عالم ضرور ہوگا، پہلی شرط۔ ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حضرت اخی سراج عثمان۔ کیا؟ جب آپ نے خلافت نامے لکھے نا سب کو، لے برہان الدین یہ تیرے لیے، برہان الدین غریب، مولانا برہان الدین غریب ان کو کہتے تھے، بڑے عاشق تھے حضور خواجہ نظام کے۔ خواجہ نظام کے جو خلفاء اور عشاق میں سب سے زیادہ ادب والے تھے وہ برہان الدین غریب تھے۔ یہ برہان الدین، یہ پوری عمر انہوں نے کبھی حضرت نظام کی طرف پشت نہیں کی۔ اور کوہ استقامت کون تھے؟ وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی۔ یہ رہتے تھے اودھ میں۔ اب امیر خسرو کا مقام سمجھے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی حضرت خواجہ نظام کے بعد ڈائریکٹ جن کو مسند پہ بٹھایا گیا دلی میں، وہ کون تھے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی۔ یہ دلی میں نہیں رہتے تھے، یہ رہتے تھے اودھ میں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا عالم بھی بہت بڑے تھے، لیکن ان کا مزاج جو تھا ٹوٹل زاہدانہ تھا، دنیا سے بھاگ جانا۔ اب یہ چاہتے یہ تھے کہ میں پہاڑوں میں نکل جاؤں، نہ میں کسی کو دیکھوں نہ کوئی مجھے دیکھے، میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، مگر مرشد کی اجازت ضروری ہے۔ کہ پرانی گلاں نے ہون نہیں، ہن مرشد کو آپ سے اجازت ضروری ہے۔ پٹھے ہو گیا نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جو میں نے آپ کو بتایا حضرت کے مسند نشین ٹھہرے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور نظام کو یہ کہیں کہ اجازت دیں، اٹھ بلیا اتھے چلیے، جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ۔ اب ان کے دل میں تو یہ خواہش تھی پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی ایسا مؤثر وسیلہ ہو جس سے یہ کہلوایا جائے، سفارش کروائی جائے۔ تو تمام خلفاء، اولیاء، علماء میں امیر خسرو نظر آئے، کہا اے بندے جنوں میں عرض کراں تے اے سائیاں نو سفارش کرے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امیر خسرو کی رسائی کہاں تک تھی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی حاضر ہوئے، کہا خسرو ایک گزارش ہے، سائیں تک پہنچا دے اور منوا بھی دے۔ کہا منوان والا کام تے نہیں، پہنچان والا کران گے۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا کہ میرا دل کرتا ہے اس دنیا سے میں بھاگ جاؤں، میں ویرانوں میں نکل جاؤں، میں جنگلوں میں نکل جاؤں، میرا دل کرتا ہے اتے اللہ تے تھلے میں کلا، وچ نہ ہووے کسے دا رلا، بس اللہ ہی اللہ۔ حضرت امیر خسرو نے، اب امیر خسرو کا طریقہ کیا تھا؟ تسی کتے غصے تے نہیں آ گئے؟ ہن تے پھر انج دی تقریراں ہون گیاں۔ ہاں تسی شکر خورے ہو تے میرے کولے ہن شوگر والی ہو، نہ مٹھی تے نہ کوڑی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو کا طریقہ یہ تھا کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عشاء کی نماز پڑھ لیتے
تو آپ جب اپنے حجرے میں چلے جاتے، پھر جلال الدین خلجی کیا علاء الدین خلجی کا باپ بھی آ جائے، رسائی ناممکن۔ ایک بندہ جس کا نام تھا امیر خسرو، بن پوچھے چڑھ جاتا، نہ اقبال کی جرت کے بیچ میں آتا، بس دروازے کو انگلی لگانا، اندر پتہ چل جانا کہ محرم اسرار آئے ہیں، ہمارے یار آئے ہیں۔ دل کا کنیکشن جڑا ہو تو انگلی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دروازے آپے کھل جاتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو بیٹھنے کا طریقہ کیا؟ آپ اپنی چارپائی پہ ہوتے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی، حضور نظام پاک وہ لیٹے ہوتے، انہوں نے آ کے سراہنے کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا پاوا، پائے کو پکڑ کے بیٹھ جانا، پھر دنیا کی باتیں سنانی، یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا، اور پھر آپ کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے، پھر اس کے اوپر خسرو بحث کرتے، اور پھر جب کافی دیر گزر جاتی تو مزاج شناس تو تھے، پوچھتے اے سرکار میریاں گلاں تو کتے تانگ تے نہیں ہوندے؟ پوچھتے اے میریاں گلاں تو تساں تانگ تے نہیں ہوندے؟ حضور نظام پاک امیر خسرو کو امیر خسرو نہیں کہتے تھے، امیر خسرو کو آپ فرمایا کرتے تھے ترک اللہ۔ فرماتے ترک اللہ ساری دنیا سے تنگ آ جاتا ہوں، تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا، تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ اور ایک دن فرمانے لگے ترک اللہ کبھی اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جاتا ہوں، کبھی اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہوں، اس وقت تجھ سے بھی تنگ نہیں ہوتا، اس وقت بھی تجھ سے تنگ نہیں ہوتا۔ کیا مقام ہے! ایک دن فرمایا ترک اللہ میرے لیے دعا کر، ترک اللہ میرے لیے دعا کر۔ انہیں آکھے کی میری سلامتی دی دعا کر، اجے وہ بولے نہیں، فرمایا میری سلامتی نال تیری سلامتی جڑی ہوئی ہے، ایدہ مطلب اے ہے کہ اپنے واسطے دعا کر۔ تو انہوں اجے ادھا سمجھ آیا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا ترک اللہ میں نہ رہا نا تو بھی نہیں رہے گا، جس دن میں چلا گیا تو پھر جی نہیں سکے گا، تو چند دنوں میں میرے پیچھے ہی آئے گا، میں رہوں گا تو تو رہے گا، میں نہ رہا تو تو بھی نہیں رہے گا۔ یہ کہتے کہتے پلکیں بھیگ گئیں، کہا ترک اللہ دعا کر تیری میری قبر ایک ہو۔ آئے ہائے، یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا نظام کیا لایا ہے، اتنی دیر جو تو دنیا میں رہا 80 سال سے زیادہ کیا لے کے آیا ہے؟ میں ترک اللہ تیرے سینے کا سوز پیش کروں گا، میں تیرے دل کا درد پیش کروں گا، میں تیری محبت کا چراغ پیش کروں گا، یہ لایا۔ کیا مان تھا اپنے اس مرید پہ! اللہ، دنیا سمجھتی ہے کہ گویا تھا، یہی شہرت ہے نا۔ نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم، انہوں نے کہا یہ بانٹ اور یہ تال، یہ اٹھائی، یہ ردم، یہ امیر خسرو کا ہے، ذرا سنیے۔ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ دے تو سکانی نہ لا دے، انہیں قوالی شروع ہوئے۔ تو یہ سارے سر جو بنائے حضرت امیر خسرو نے،
درد کی بھٹیاں سلگتی تھیں خسرو کے سینے میں. تو حضرت خواجہ نظام فرماتے تھے، کہتے تھے میں اللہ کو تیرے سینے کا سوز پیش کروں گا. یہ لایا، دعا کر خسرو، تو میں کٹھے ہی رہے. کیا کہنے، یہ مقام ہے حضرت خسرو کا مرشد کے ہاں. عشاء کی نماز ہو جانی، ترک اللہ نے حجرے میں چلے جانا، پھر باتیں کرنی، پھر انہوں نے سنانی، پھر بحثیں ہونی، کلے کوئی تیسرا نہیں ہے، بس درمیان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ربائی کہی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے ترک اللہ، میرے خسرو کا دنیا میں کوئی نظم میں، نثر میں، شاعری میں کوئی دوسرا اس کا مثال نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ خسرو بادشاہ کا ناصر نہیں ہے، یہ وہ خسرو ہے جس کا میرا خدا ناصر ہے. اللہ اکبر. اور خسرو سے حضور خواجہ نظام کو محبت تھی، تو کیا خسرو کو بھی محبت تھی؟ خسرو کو جو بھی پیار تھا وہ بھی کمال تھا، وہ بھی کمال تھا. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک ضرورت مند آیا، حضرت نظام پاک کو اس نے ساری کہانی بتائی. آپ کو لگا کہ اب کیا کروں، تو آپ نے اپنا جوتا جو تھا مستعمل، پرانا جوتا، مستعمل جوتا اقبال کو کہا اٹھا اس بھائیے کو دے دے. وہ دا کرایہ زیادہ لگ گیا تے جتی، کرایہ روپیہ لگا تے جتی چون دی بھی نہیں سی. انہیں آکھیا چنگا آیا. وہ جتی چارہ نے دی تے کرایہ زیادہ لگ گیا. اس نے کہا ہن اتھو تے لے جاواں نا، رستے چھوٹ دیاں گا. جس وقت نکلا کچھ سفر کیا تو اس کے دماغ میں آیا کہ اب اس جوتے کا کروں کیا، پرانا سا جوتا ہے. آگے حضرت امیر خسرو بمائے قافلے کے تشریف لا رہے تھے. آئے کہنے لگے بوئے یارمی آیت، بوئے یارمی آیت، یار دی خوشبو پہ آندی ہے. ساتھیوں نے کہا وزیر محترم اللہ اللہ کرو، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، کوئی نظر نہیں آندی کوئی صورتحال، آپ کو یار کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا یہ روح جھوٹ نہیں بولتی، یار کی خوشبو. وہ جو سامنے آ رہا تھا اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا دلی سے آ رہا ہوں. فرمایا کوچائے دلدار سے آ رہا ہے، کوچائے یار سے آ رہا ہے، خالی آ رہا ہے یا کچھ لا رہا ہے؟ اس نے ایسے ہاتھ چادر میں ڈالا، حضرت نظام کا جوتا نکالا، کہا واہ اے کرما والا، ہمارے سرکار کا جوتا لے آئے ہو. پہلے پیشکش کی، کہتے ہیں 10 اونٹوں کی، کہ 10 اونٹ لے لے. وہ بھی تھوڑی طرح پڑھیا لکھیا سی. انہیں آکھیا کوئی چکر ہے؟ میرے جیاں جلد باز ہوندا تے انہیں آکھنا جی کڈ، پر تسی سمجھدار ہو. سبحان اللہ، تھوڑے حساب کتاب بڑے پکے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا کہنے. اس نے وہ سمجھ گیا نا. اس نے کہا جتی 4 آنے دی تے 10 اٹھ، کوئی گل ضرور ہے. لوگ بڑے ذہن رکھتے ہیں بھائی. اس نے کہا نہیں اتنے کا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا 20 اونٹ، نہیں 30 اونٹ. اب کچھ مورخ کہتے ہیں کہ 30 اونٹ پہ سودا ہوا، کچھ کہتے ہیں 3 لاکھ اس وقت تن کا ہوتا تھا، 3 لاکھ تن کا دیا. اس نے کہا ہوں ٹھیک ہے.
صدیق پورے دا بندہ سی نا. ہن ٹھیک ہے 3 لاکھ سمیٹا وہ گیا. اس نے کہا ہون سمجھ آئیے فقیر ہونا جتا دیتا کیوں سی. ہون پتہ لگا ہے. اب جوتا اٹھایا سمیٹ لپیٹ کے چھپایا. جب خسرو دلی آیا آ کے سلام فرمایا. مرشد مسکرایا اور دیکھ کے فرمایا سودا کردائی وچے ارزاں خریدائی. او سوداگرا اوے شیخ صاحب سبحان اللہ. چلو او ملک جی او چودھری صاحب او مولانا صاحب واہ تاجر واہ سودا کردائی چے ارزاں خریدائی اتنے سستے. اللہ خسرو نے کہا اصل میں اس نے مطالبہ ہی اتنے کا کیا تھے ہی اتنے. قسم ہے تیرے حسن کی اگر جان بھی مانگتا تو جان تیرے نالین پہ قربان کر دیتا. پیار تھا کیا. حضرت خسرو کو تکنا امیر خسرو نے اور پھر اکیلے ہی قوالی شروع کر دینی اور کہنا کیا امیر خسرو خواجہ نظام. اور ان کا کلام کیا کہنا عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو امبساط عید دیدن روئے تو عیدگاہ ماں غریب کسے دی عیدگاہ کتھے کسے دی عیدگاہ کتھے تے ساڑی عیدگاہ اتھے تیرے پیر نے جتھے عیدگاہ ماں غریباں. اس سپیکر والے نو کوئی دی آواز سنگل کرے بہت شور ہے. عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو امبساط عید دیدن روئے تو میری عیدگاہ تیری گلی ہے ٹھنڈی ہوا یہیں سے چلی ہے تیری گلی کا موسم بھلو بھلی ہے میری عیدگاہ تیری گلی ہے. اور عید کی خوشی کیا ہے کہا لوگوں کی عید ہوتی ہے کعبہ تک کے لوگوں کی عید ہوتی ہے میٹھے میٹھے کھانے تک کے امبساط عید دیدن روئے تو ہماری عید اس وقت ہوتی ہے عید جب ہوتی ہے سجنا تیری دید امبساط عید دیدن روئے تو ہماری عید تیرے رخ کی دید ہے غلام فریدہ عید کڈاں یار ملے جڈاں. اور اب ذرا جو کہا نا وہ ذرا سمجھے فیضی صاحب میاں صاحب باقی بزرگوں حضرت قبلہ خطیب صاحب تساں ذرا توجہ کرنا کیا کہہ رہے ہیں. کہتے 100,000 عید قربانت کنم لکھاں عیداں کیا 100,000 لکھاں عیداں قربانت کنم اے ہلال ماہ میں ابروئے تو
فرمایا لاکھوں عیدیں قربان کروں کس پہ؟ کہا یہ جو تیری آنکھ پہ ابرو کا خم ہے، یہ جو تیرے ابرو کی تلوار ہے، یہ مثل ہلال ہے۔ ہلال کہتے ہیں پتلا چاند، اور ہوتا ہے کمان کی طرح۔ کہا تیری آنکھیں کھچی ہوئی غضب کی کمان ہے، میرے لیے یہ پہلے دن کا ہلال ہے۔ اگر یہ تیرے ابرو کا ہلال نظر آ جائے، ایک عید نہیں لاکھوں عیدیں تیرے ابرو کے خم پہ نثار۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی آنا حضور نظام نے مصروف ہو جانا، اس نے پھر رو کے نعرہ لگانا۔ وہ مشہور آپ کا کلام کہتے ہیں زحال مسکین مکن تغافل، زحال مسکین مکن تغافل، ورائے نینا بنائے بتیاں، ورائے نینا بنائے بتیاں۔ فرمایا اساں مسکینہ کو لوں آنکھ نہ پھیریا کر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن مجید کی یہ اصطلاح ہے۔ جب بلال آتے، یہ خدام غلام اشاق آتے، حضور مصروف ہوتے مکے کے قریشیوں کے ساتھ، تو یہ بیچارے ساڑھے والوی تک کو، یہ جو غلام خدام تھے غریب بڑے سے، اب حضور مصروف ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ ظالم بڑے لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ سونیاں ذرا وقت کڈ، اے بھی ہے نہیں، وَلَا تَعْدْ عَيْنَاكَ، انہاں تو اکھاں نہ پھیر، انہاں دے بھی توجہ کر۔ یہی حال حضرت خسرو کہتے زحال مسکین مکن تغافل، زحال مسکین مکن تغافل، ورائے نینا بنائے بتیاں۔ زحال مسکین، اساں فقیر بھی تیرے کوچے وچ پیاں، در در گئیاں دور دور تھئیے، ہم بھی تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہم سے جان بوجھ کر نظریں نہ ہٹا، ہم تیری آنکھوں کے دید کے پیاسے ہیں۔ آگے کہا ورائے نینا، اکھاں پھیر لیندے نے، اکھاں پھیر لیندے نے، بنائے بتیاں، بے نیازی ہے گلاں بھی بنا دے نے۔ پھر آگے کیا کہنا۔ اب یہ حضرت نظام نے کہا تھا نا اپنے کلام میں کہیں ہجر کہیں زلف کا ذکر بھی کیا کر، اس سے کلام میں چاشنی پیدا ہوگی۔ اب ذرا کلام دیکھیں، کہتے ہیں شب ہجراں دراز چوں زلف، کیا استعارہ ہے، شب ہجراں دراز چوں زلف۔ عاشقوں کے لیے سب سے لمبی شے کیا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں ہجر کی رات اتنی لمبی ہوئی جیسے زلف یار، نہ یار دی زلف مک دیے نہ کالی رات مک دیے۔ اسی کو حضرت خسرو لائے کہتے ہیں شب ہجراں جدائی کی رات، جدائی کی رات دراز چوں زلف، انج لمبی ہو گئی جیوں یار دی زلف لمبی ہو گئی۔ شب ہجراں دراز چوں زلف، روز وصلت چوں عمر کوتا۔ واہ، کہتے تیری جدائی دی رات زلف یار دی طرح لمبی ہو گئی، تیرے وصال دا دن، تیرے ملنے تے وصال دا دن چوں عمر کوتا،
جس طرح حیاتی دا پتہ نہیں لگدا انج گزر گیا. ہائے ہائے تسی بھی دوست اپنا کلاساں پڑھ لیندے تے چنگا نہیں سی. فارسی دیاں ہن تے مولویاں نوں نہیں آوندی تانوں کتھوں آونی ہے. ہن تے بیچاری فارسی چلی گئی علامہ صاحب چلی گئی بیچاری وہ لد دی گئی. ہن جتنے مولوی پیدا ہوئے رہن ہیبریڈ کی ہیبریڈ یہ دن فارسی ہے ہی کچھ نہیں. میں آخیا سارا تصوف سارا درد ساری رس تے ساری چس فارسی دے وچ ہی تے پئی ہے. تائیں ایک اور تم میں جدوں بھی بول دن اگی لاندے. سبحان اللہ. یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تیری جدائی دی رات ہو گئی لمبی زلف یار دی طرح تے وصال دا دن گزر گیا زندگی دی طرح. زندگی بڑی مختصر. کہتے سکھی او سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں. سکھی او سہیلی پیا کو جو میں نہ دیکھوں کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یہ ہے امیر خسرو. کلام بھی کمال رہا اور عظمت بھی کمال پہ ٹھہری. حضور خواجہ نظام کا جو محرم اسرار رہا. دونوں طرف یعنی دو دریا بہ رہے تھے. ایک روحانیت کا دریا دوسرا دنیا کا دریا. حضور خواجہ نظام نے جیسے کہا تھا مومن کو مرغابی کی طرح ہونا چاہیے. جائے پانی میں تو ڈوب جائے نکلے اس طرح پر کو چھٹا لگائے ایک قطرہ نظر نہ آئے. اب آپ مجھے بتائیں جو بندہ 7 بادشاہوں کا کسی کا وزیر رہا کسی کا مشیر رہا اور کئی سال ان کے ساتھ رہتا لیکن اتنا دنیا میں غرق رہتا اب خواجہ نظام کی خدمت میں آتا. ایک دن پوچھا سنا تیری راتیں کیسی ہیں. دنہ دا نہیں پوچھیا فرما بھاویں بازار چ گزارتے بھاویں کھوکھے تے بھاویں سبزی منڈی او دا کوئی نہیں. تو راتاں دی گل دس. دن تیرے راتیں ہماری. راتیں کیسی گزرتی ہیں. امیر خسرو نے کہا اب تو جب پچھلا ہوتا ہے پہر اٹھتی ہے عشق کی لہر. حال کیا ہوتا ہے. کہا 7 سپارے تہجد میں پڑھ جاتا ہوں. کتنے 7 سپارے عشاء میں نہیں تہجد میں پڑھ جاتا ہوں. جسے دور حاضر کے لوگ میراثی سمجھتے ہیں وہ نظام کا اگر کوئی میراثی بھی کہے نظام کے میراثی کا یہ حال ہے. تہجد میں 7 سپارے ہر روز. اللہ اکبر. کیوں ہے حوصلہ. اساں جدو نماز پڑھتے ہیں نا تے میرے نال بھی نمازی ہوندے نے تے میں 2 رکعت مکاندا تے او پوریاں 8 مکائی کھلوتے ہوندے نے تے باہر ویکھیا تے رومال چھنڈ کے کندھے تے. او مینوں پھر ناراض بھی نہ ہونا تسی موجود ہو. او لطیفہ پھر یاد آ جاندا ہے کہ او نماز پتہ نہیں کنے سنایا کہ نماز دی جماعت کھلوتی سی تے پچھوں آ گئے میرے بھائی ریمنڈ والے. انہاں آ کے بے وضو اللہ اکبر. جدو سلام شلام پھر گیا تے ایک دوجے نو آکھیا شکر ہے جماعت مل گئی ہے جے وضو دے چکر وچ پیندے تے اے وی جانی سی. سبحان اللہ. ایسے عاشق جماعت کے
میرے نال پٹھان ہوندا ہے تے مینوں جگہ جگہ تے دے نماز کہاں پڑھنی ہے. میں کہ ظالم دیا پترا جے تیرے واسے چوندا نا تو 5 دیاں 5 اذاناں بھی کٹھے دینیاں سن تے نمازاں بھی. سبحان اللہ. امیر خسرو تہجد میں کتنے سپارے؟ اور ہمیں جلدی اتنی ہے کہ حضور نے روکا تھا نا ٹھونگے نہ مارو سجدہ کرو. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ تو سبحان ربی الاعلی سکون سے کہہ لو. اینی سر ٹکایا تے منٹ نہیں لگاتے تے رکوع بھی کیا تو اتھے کھلوتے رہے بس گوڑیاں تے انگلیاں پڑ گئیاں تے رکوع ہو گیا. نہیں، رکوع ایسے نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہے. آپ نے پوچھا رات تیری کیسے؟ اس نے کہا حضور تہجد میں 7 اپنا سپارے پڑھتا ہوں لیکن آنکھیں برستی رہتی، گریا و زاری تاری رہتا ہے. حضور نظام الدین نے رو کے کہا کچھ کام بننے لگا ہے، کچھ کام بننے لگا ہے. جس دن کچھ سن کے سنا کے پڑھ کے آنکھ میں تری آ گئی سمجھ لینا کہ یہ گھڑی کھری آ گئی. اس دن کا انتظار کرتے رہیں کہ کوئی ایسی بھی گھڑی آئے جس دن آنکھ میں تری آئے، جس دن دل میں رقت پیدا ہو جائے. امیر خسرو کہا کرتے تھے جب مانگی تھی کلام میں مٹھاس بعد میں سمجھ میں آئی منگنا کی سی مانگ کی بیٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کو گنج شکر فرید نے کہا تھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور استقامت مانگتا ہوں، یعنی دین پہ پکا رہوں. بعد میں جب آنکھیں برسنی شروع ہوئیں پھر روتے تھے، کہتے تھے شکر مک گئی سواد بھی آیا، منگنا کی سی تے مانگ کی بیٹھا. رو کے کہا کیا مانگنا تھا؟ کہا میں نے استقامت مانگی، حالانکہ مجھے یہ مانگنا تھا کہ جس ٹائم یار کے ذکر میں دل میں درد اٹھے، آنکھ میں آنسو ٹپکے، میں کہتا اس وقت موت آ جائے. یہ معراج کی گھڑی ہے. اللہ سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے خسرو. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ علم کا بھی بادشاہ، حکمت کا بھی بادشاہ، دانش فکر کا بادشاہ. ہر بادشاہ کی مجبوری یہی تھا. جب جلال الدین خلجی جیسا متمرد طاقتور بادشاہ، اس نے کہا خسرو کیسی مجبوری ہے، کیسی مجبوری ہے کہ ہم بادشاہ ہیں لیکن تیرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دے سکتے، ملاقات ہی نہیں کر سکتے. کیسا جبر ہے؟ جی بسم اللہ. کیسا جبر ہے کہ ہم وہ فقیر، ہم پورے ہند کے امیر، لیکن ہمیں نظام کے ساتھ نہ ملاقات، کوئی بھی نہیں ہمارے لیے جمعرات. حضور خواجہ نظام فرمایا کرتے تھے کہ میرے بڑوں کی عادت تھی کہ بادشاہوں سے ملا نہیں کرتے تھے، میں بھی فرید دے راہ تے پکا. اساں کی لینا ہی نہ بادشاہاں نو مل کے. ہائے ہائے ہائے. حضرت مرزا مظہر جان جانا کو
دہلی کے بادشاہ نے بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے کہ کچھ مربع زمین میں آپ کو دوں. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ چلا کیا کہا؟ میرا دل کرتا ہے کوئی مربع پرگنے تیرے نام کروں. آگے ہنس پڑے حضرت فقیر مظہر جانے جانا. بادشاہ آکھیا کمال بندے ہو، میں پٹواری بھی گرداور بھی تحصیلدار سارے سدی بیٹھا تے توانوں میں آدم بھی تواڈے سانو کوئی آکھے نا مربع تیرے نا لاواں تے اسی آکھ دیں ذرا کارنر پلاٹ میرے نا رکھی. سبحان اللہ. مظہر جانے جانا نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو دنیا ہے نا ساری دنیا میرے بے نیاز رب نے اس دنیا کو کہا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ ساری دنیا قلیل ہے اور تیرے پاس تو ساری دنیا نہیں، ایک چھوٹا سا خطہ ہند کا ہے. اب اتنی قلیل شے میں بھی حصے دار بن جاؤں، تیرے پاس کیا بچے گا؟ تو اپنے پاس رکھ، مجھے مسلح کافی ہے. اللہ اب آپ نے غور فرمایا حضور نظام پاک نے بادشاہ جلال الدین خلجی، اس نے کہا امیر خسرو جبر دیکھ، بادشاہ ہو کے بے بس اور تیرے پیر کے ساتھ کوئی جمرات نہیں ہمارے لیے. فقیر ملتے ہیں، کھوکھے والے ملتے ہیں، راہگیر ملتے ہیں، سب سے ملتا ہے، ہم سے کیوں نہیں ملتا؟ 3 لاکھ سنایا آدمی آ کے مل جاتا ہے، اساں ککھ بھی نہیں، شاہی ہماری ہے. کہا اب کے جمعرات جو آ رہی ہے ہم بغیر بتائے آئیں گے اور یہ راز تیرے میرے بیچ ہے. ایک جابر بادشاہ مطلق العنان جن کے ابرو کے اشارے پہ گردنیں اڑتی تھی، پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. اس نے جب کہا ہم اس جمعرات بغیر بتائے آئیں گے لیکن یہ تیرے میرے بیچ میں ہے، اب اگر راز کھلا تو تیری گردن گئی. حضرت خسرو رات ہوئی، مرشد سے ملاقات ہوئی، دن والی ساری بات ہوئی. حضرت نظام نے فرمایا ہم جمعرات سے پہلے پاک پتن چلے جائیں گے، ہم اپنے سجن کے پاس چلے جائیں گے، ہم اپنے فرید کو ملنے چلے جائیں گے. آئے گا حویلی خالی پائے گا. بادشاہ آیا، حویلی کو خالی پایا، غصے سے تیل ملایا، امیر خسرو کو اپنے دربار میں بلایا. کہا تجھے جان پیاری نہ تھی کہ تو نے ہمارا راز فاش کیا؟ خسرو نے سیکنڈ نہیں لگایا. اس نے کہا جان بھی پیاری ہے، لیکن اس نے کہا اگر پیاری ہے میرا راز کیوں کھولا، کیوں پیر سے بولا؟ کہا بادشاہ بات سیدھی ہے، تیرا راز فاش کروں جان جاتی ہے، اگر ان سے 2 نمبری کروں ایمان جاتا ہے. ہم نے جان ہتھیلی پہ دھری ہے، ایمان بچایا ہے، میں نے خود مرشد کو بتایا ہے.
اس لیے کہ میرے مرشد کو بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے میرے فرید الدین کا، یہی طریقہ ہے قطب الدین کا، یہی طریقہ ہے معین الدین کا۔ اس لیے تم سے ملنے وہ چاہتے نہیں، دعاؤں کا معاملہ دعائیں وہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا پانی بھرتے ہیں۔ وفا کوئی سیکھے تو نظام سے، آپ فرماتے ہیں خسروا ایویں ہو رہو جیوں کر ہندو جو پوت پرائے کار نے جل بل کو لاہو۔ الحمدللہ تھوڑے سر تو گزر گئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بولی درمیانی ہے، نہ اردو ہے نہ یہ فارسی ہے۔ کہتے ہیں خسرو تو ایسا بن، تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کیسا بن، کہتے ہیں تو ایسا بن جیسے ہندو عورت ہے، ایک ہی مثال دے دیتی، تو ایسا بن جیسے ہندو عورت ہے۔ کہا اس میں کیا خاصیت ہے، کہا پوت پرائے کار نے جل بل کولا ہو۔ ہندو میں ایک رسم ہے جسے ستی کہتے ہیں، خامد تو اپنی موت مرتا ہے، اب نہیں ہوتا ایسا ہوتا رہا۔ ہندو میں مرد تو اپنی طبعی موت مرتا ہے، لیکن عورت اس کے ساتھ قربانی وفا کرتے ہوئے ان کولوں میں جل مرتی ہے کہ تو جا رہا ہے تو میں جیوں تو جیوں کس کے لیے۔ عورت بھی اسی میں ستی ہو کے انگاروں میں مر جاتی تھی۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں خسروا کم تر از زن ہندو مباش، دونوں زبانیں آ گئیں، پہلے پوربی اب خالص فارسی۔ کہتے خسروا کم طرز زن ہندو مباش، ہندو عورت سے کم تر گھٹیا نہ بن، وہ اپنے خامد کے ساتھ بغیر موت کے جل کے مر گئی۔ تو خامد کے لیے نہ مر، تو خدا بند کے لیے مر۔ اللہ اکبر، کیا مثال دی ہے۔ تو اگر نہیں مر سکا اپنے مالک کے لیے، تجھ سے تو ہندو عورت وہ اپنے خامد کے لیے ایک دنیا کی رسم نبھاتے ہوئے جل کے کولا ہو گئی، تو اپنے مالک کے لیے۔ چلو بندہ نہ مرے، تھوڑا سا مطلب نہ مرے، مرنے سے یہ کام تو سوکھا ہے، اب منٹ گن لیں، بڑا سوکھا سا کام ہے، لیکن تھوڑا سا بندہ سوچے سمجھے کہ میں نے اپنے مالک سے نبھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 80 سال گزر گئے، کہتے ہیں آپ نے جو ممنوع روزے تھے ان کے علاوہ آپ نے روزہ چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ جب مرشد یہ ہے تو مرید امیر خسرو جیسی ہستیاں ہیں، گونج رہی جن کے نام سے بستیاں ہیں۔ حضرت نظام کے پاس ایسی ایسی ہستیاں ہیں، اس لیے آج بھی ان کا نام بھی زندہ، ان کا کام بھی زندہ، ان کا کلام بھی
زندہ. اور پھر جب مستی میں آتے سرکار مدینہ کی یاد ستاتی، اور پھر حضور کی روحانی منزلیں محفلیں یاد آتی. ایک منزل پہ حضرت امیر خسرو ایک محفل روحانی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے نمیدانم چے منزل بود، نمیدانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم. آپ کے لیے تو ایک قوالی ہے، یہ لفظ خیالی ہے، مگر اسے وہ سمجھے جو حلالی ہے. حرامیوں کے لیے صرف یہ قوالی ہے. نمیدانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم. خدا خود خدا خود خدا خود خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو. خدا خود خود خدا خود اندر لا مکان خسرو. خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو. محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم. یہ تیرے اندھے سکالر، یہ اندر کے گندے، یہ غلاظت کے پلندے جنہیں تو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، ان غلیظ گٹر کے کیڑوں کو کیا پتا کہ محمدی محفل کہاں سجتی ہے. جس تن لاگے سو تن جانے، نمیدانم نمیدانم. یہ تعجب ہے، پتہ نہیں کی منزل سی، کی وقت سی، کی حال سی، کیسا لمحہ سی، کیسا ثانیہ سی. نمیدانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم. آگے کہتے ہیں بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم. ایک رات تھی مدینے والے سے ملاقات تھی، اس ملاقات کی کیا بات تھی. شب جائے کہ من بودم. ہم بھی کسی کونے خدرے میں کھڑے مزے تک رہے تھے. بہر سو رقص بسمل بود، جدھر نظر گئی کائنات تڑپتی نظر آئی. جدھر دیکھا کائنات وجد میں تھی، جسے دیکھا وہ نیم بسمل مرغ کی طرح تڑپتا دیکھا. گنجے شکر فرید نے یہی کہا، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی، اتے کٹھا سارا جگ. سمجھے، خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر. اشارہ میں کر دیتا ہوں، قرآن مجید کا 3 سپارہ، 3 سپارے کا آخری رکوع کی پہلی آیت خطاب خدا کر رہا ہے. سامنے انبیاء ہے، ذکر میرے نبی کا ہے. محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود. تانوں پتہ ہے جے محفل سجی ہوئے، ایک محفل دا ہوندا ہے صدر، وچ ہوندی ہے درمیان شم محفل، تے پروانے صدر دے گرد گھومدے نے یا نہیں سمجھ آئی. میرے مجلس تو آپ تھا، لیکن اس کا یہی من تھا
کہ جنہیں گھومنا ہے یار دے گرد گھومنا ہے. اجے سمجھ نہیں آئی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا میں بھی اس پہ درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی اسی پہ پڑھتے ہیں، تم بھی اسی پہ پڑھو. مولا سارے انہوں ہی تکیہ کیوں؟ فرمایا شمع محفل جو ہے لئی ودائے توحیداں، جھوٹیاں توحیداں، یزیدی توحیداں. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود. سمجھ آئی ہے؟ پروانے کس کے گرد گھومتے ہیں؟ شمع کے. اور محمد شمع محفل ہے. سارے پروانے کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ محمد عربی کے گرد گھوم رہے ہیں. ہون میرے تو پوچھ ہر جمعے میں محمد محمد کیوں کرداں؟ کیونکہ میں نو پتہ ہے میرا نبی شمع محفل ہے. محمد شمع محفل بود شب جائے کے. اور پھر تک کے سرکار کو کہتے ہیں سراپا کیا تھا؟ کہتے ہیں پری پے کر نگارے، ہائے ہائے پری پے کر نگارے، محبوب انجین لاکھ حوراں کروڑ پریاں، قربان اوستوں تے سرو قدے قد نہیں جدی حد، سرو قدے لالا رخسارے، او دے رخسار انج نے جی میں پورا اناراں دا باغ نچوڑ دیتا ہووے گلاب تے گلاب دے وچ انار تے انار وی کندھاری تے لال رس ہڑائیے چاس. سرو قدے لالا رخسارے اگے سراپا آفت دل بود جے دے وال ویکھے کلے جے کٹ کے لے جاوے. سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اساں بھی تھوڑا تھوڑا تکے آسی. ایسا حسین ایسا سونا دیکھا کہیں. آگے کہتے اکھاں کنج سن. پھر حضرت امیر خسرو بولے کہتے ہیں چشم مست عجب. کیا؟ چشم مست عجب زلف دراز عجب. او دیاں مست اکھاں انہاں نو رب دیاں رکھاں اساں سونے ویکھے نے لکھاں، پر او دی چشم مست عجب زلف دراز عجب میں پرست عجب فتنہ تراز عجب. ادا ترجمہ سرائکی دے وچے کہ حسین کوئی شباب وچ ہا، شور محشر نقاب وچ ہا، گزر دے لاشیں دے ڈھیر لئی گے اجن تک قاتل حجاب وچ ہا. میں پرست عجب فتنہ ترازے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جنت دوزخ وچ اسمانا، جنت اوئے ہوئے ہوئے جنت دوزخ وچ اسمانا، جو خلق اللہ وسدی پاک جمال تساڈے کارن ہر دی جان ترس دی. تے جدو دولہا جنت وچ معراج دی رات آیا سی، نارا ہورا نے رل کے لایا سی، اج جنجاں دا لاڑا آیا.
100 سنگار کیتے سب حوراں اے دلہن 100 سنگار کر دیے یا 16 تُس آنکھو میرے کول تے ڈائن آئی ہے سبحان اللہ شکر کر پیرا کتھے ڈوب گیا الحمدللہ میں آکھیا پیرا شادی کر لے آکھن لگا دوسرے اندھا حشر نہ ہوئے کیا تے تیرا دل اے کردہ ہے کہ تیرے نال بھی پھر نہ جاواں سبحان اللہ ان تسی تھک گئے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ جی انہوں اگلے جمعے تے کرو آج تے پھر تھکے ہوئے نا ماشاءاللہ اللہ 16 نہیں 100 سنگار ہمارے ہاں نا 16 سنگار میاں صاحب کہتے نہیں 100 سنگار کیتے سب حوراں اور حوراں کتنی سونیاں فرمایا اگر کسی حور کے ہاتھ کی انگلی کے ناخن کے وہ جو اوپر یہ قطرن ہوتی ہے ذرا سی دنیا میں ظاہر ہو جائے کائنات میں کبھی رات نہ ہو ایڈیاں سونیاں حوراں تے اتو کرن سنگار تے او 16 نہیں 100 سنگار کیتے سب حوراں تے منگل گامن کھلیاں کیوں اج جنجاں دا لاڑا آیا اج جنجاں دا لاڑا آیا تے مل مل رکھو گلیاں حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ چشم مست عجب زلف دراز عجب آگے کہتے ہیں بحر قتلم چکشد تیغ یار آیا انہیں میرے قتل دا پروگرام بنایا بحر قتلم چکشد تیغ نعم سر بسجود او آیا انہیں میرے قتل دا پروگرام بنایا میں قتل تے سر نہیں کڑھایا میں سجدے وچ سر چپایا شکر ہے تو آیا میں سجدے وچ سر چپایا ہن ادن او بنازے عجبے من بنیازے عجبے او دے ناز دے کیا کہنے تلوار کھچ کے آیا ساڑی نیاز دے کیا کہنے اسا سجدے وچ سر ٹکایا او بنازے عجبے من بنیازے عجبے کیوں جی یہ فقیر تھے یہ اس دنیا کے پیر تھے یہ بندے روشن ضمیر تھے بانٹتے نبی کے پیار کی کھیر تھے یہ ہمارے پیر تھے اب رکھے لوگ آ گئے ہر طرف چھا گئے اور جو درد والے تھے وہ اپنی دکان بڑھا گئے اب بے سرے رکھے لوگ ہر طرف یہ حضرت امیر خسرو ہیں ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ خبرم رسید امشب خبرم رسید امشب نگار خواہی آمد کہتے ہیں میں نو خبر پئیے اج سرکار آ رہے نے خبرم رسید امشب میں نو خبر ہوئیے اج رات سرکار آ رہے نے سرے من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد میں اتھے پھول سٹاں
سڑک بناواں یا دل وچھاواں، آدن نہیں سر کٹاواں سر دی سڑک بناواں، سرے منفی دائرہ ہے کہ سوار خواہی آمد۔ آگے کہتے ہیں ہما آہوان سہارا سرے خود نہاد برکف۔ محبوب جدوں جنگل وچ آیا انہیں شکار دا پروگرام بنایا تے جنگل دے عاشقاں ہرنا نو کسے سنایا، او ماہی تیر کمان لے کے تانوں مارن آیا، اگوں جنگل دے ہرنا کی کیتا با امید کے روزے بشکار خواہی آمد، انہاں پہلے ہی سر وڈ کے کٹ کے ہتھاں تے دھار لے، تینوں تکلیف نہ ہووے تینوں تکلف نہ ہووے، اے سر وی تیرا تن وی تیرا پا جا پھیرا۔ آخر میں آرزو کرتے ہیں، کہتے ہیں بلبم رسیدہ جانم، ساڑی آخری گھڑی آ گئیو، ساڑی جان لباں تے بلبم رسیدہ جانم، ساڑی آخری گھڑی آ گئی ہے سونیا، اسا مرن لگیاں آخری ہچکی ساڑے لباں تے آ گئی ہے، بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، جے تو آ جاویں میں مردہ مردہ جی پوساں، تو بیا کے زندہ مانم پس ازاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد، جدو اساں مر گئے اساں جدو مر گئے تسی پھر ساڑے گھر گئے، وہ پھر فائدہ کی آمنا ہی تے ہونا، بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں بجنازہ اگر نہ آئی، بجنازہ اگر نہ آئی بمزار خواہی آمد، اگر میرے جنازے تے غریب دے جنازے تے تو نہیں آیا میری قبر تے ہی آ جا، میری قبر دی مٹی تیرا راہ تک دی پئیے۔ اللہ بعد صبا اجونج مدینے، یہ کون ہے؟ یہ امیر خسرو ہے، یہ درد کی صدا ہے، یہ درد کی صدا ہے، اس کا مرشد نظام الدین۔ سبع سنابل شریف میں ہے حضرت کہ جب امیر خسرو کا آخری وقت آیا دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی نے جنازہ ملتان کا، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا پوتا جنازہ پڑھانے آیا، اور کہتے ہیں کہ آپ نے جنازہ پڑھانے کے وقت لوگوں کو کہا دعا کرو خسرو کے لیے، اس سے لغزش ہو گئی اللہ معاف کرے، کیا کہ بادشاہوں کے بھی اس نے قصیدے لکھے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھا اندر سے کفن سے صدا آئی، اس دعا دی لوڑ نہیں، نظام دے لنگر وچ تھوڑ نہیں۔ میں پچھلے جمعے اعلان نہیں کر سکا تھا، اگلے جمعے ہم آپ کی خدمت میں حضرت اویس کرنی مسجد کی اپیل کریں گے، اور آپ ضرور تیاری فرما کے
آئیں گے ہم مل کے انشاءاللہ. اب اندر سے تو کام مکمل ہے، اذان ہو چکی، نمازوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہو جائے گا. اب اس کا ماتھا پیشانی بس انج ہوئے چند مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی انشاءاللہ. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.